بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک نیز شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئی اور اس کو ایک عجیب و غریب بیماری نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کا علاج سلطان کے شاہی حکیم کے پاس نہیں تھا۔ ہوا یوں کہ ایک دن سلطان ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے۔ جب سپاہیوں کا لشکر شہر کے قریب پہنچا تو اچانک سلطان کی وہی بہادر اور قریبی کنیز، جو کہ سلطان کی صرف کنیز نہیں بلکہ چھوٹی بہن کی طرح تھی، وہ سلطان کے لیے بہت خاص تھی اور سلطان ان کو خود اپنے نام سے پکارتے تھے کیونکہ وہ سلطان کے لیے بہت خاص تھی۔ جیسے ہی قافلہ محل کے دروازے پر پہنچا، اس کنیز کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا، حتیٰ کہ اس کے پیٹ کے اندر جو کچھ تھا وہ باہر آ گیا۔ کنیزوں نے اس کو گھوڑے سے اتارا اور گھر کے اندر لے گئے۔ شاہی حکیم کو پیغام بھجوایا گیا۔ شاہی حکیم بھی شفا خانے کے اندر پہنچا اور اس کا معائنہ کرنے لگا، لیکن وہ حیران ہوا کیونکہ اس نے سب سے اچھی جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی دوا دی، لیکن اس کنیز کو ذرا بھی فرق نہ آیا۔ اتنے میں سلطان بھی شفا خانے کے اندر پہنچ چکے تھے۔ سلطان نے شاہی حکیم صاحب سے کنیز کی خیریت دریافت کی تو اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر سلطان تھوڑے سے پریشان ہوئے اور اس سے پوچھا، حکیم صاحب میری چھوٹی بہن کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم مجھے اس پیشے کے اندر کام کرتے ہوئے 10 سال گزر گئے ہیں، لیکن اس کے پیٹ کے اندر ایک ایسا مرض پیدا ہو گیا ہے جس پر کوئی بھی دوا اثر نہیں کر رہی۔ یہ جو کچھ بھی کھاتی ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اس کا جسم کچھ بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سلطان بڑے حیران ہو گئے اور کہا کہ کچھ بھی کر لے لیکن اس کنیز کا علاج کریں، میں اس کو اس حالت میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ شاہی حکیم نے کہا، سلطان معظم مجھے 3 دن کا وقت دے، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں۔ اگر یہ مجھ سے صحت یاب نہ ہوئی تو اس کے بعد کوئی اور حل سوچیں گے۔ سلطان نے کہا، ٹھیک ہے۔ کنیز کو شفا خانے کے اندر مشکل طور پر رکھ لیا گیا اور اس کی نگرانی کے لیے 3 کنیزوں کو بھی کھڑا کر دیا گیا اور شاہی حکیم ہر وقت اس کا علاج کرنے لگا۔ ایک دن گزرا جب سلطان دوبارہ شفا خانے کے اندر آئے۔ اس کنیز کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب تھی۔ سلطان نے حکیم کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، سلطان معظم میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی، میں نے ہر قسم کی جڑی بوٹیاں، ہر قسم کی دوا، اعلیٰ قسم کی شہد بھی اس کو کھلا دی، لیکن اس پر کوئی بھی دوا اثر نہیں کر رہی۔ یہ سن کر سلطان بڑے پریشان ہوئے تو شاہی حکیم نے کہا، حضور آپ پریشان نہ ہوں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میرے پاس ایک راستہ ہے۔ اگر ہم وہ راستہ اختیار کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ کنیز تکلیف سے آزاد ہو جائے۔ سلطان نے کہا، بتاؤ کیا راستہ ہے؟ تو سلطان کے منہ سے نکلنے والے تیز الفاظ کی وجہ سے شاہی حکیم بھی لڑکھڑا گیا۔ کہنے لگا، سلطان معظم میرا دوست حکیم ہے جنہوں نے مصر کے اندر اپنا شفا خانہ بنا رکھا ہے۔ ہم 5 دوستوں نے ایک ہی ساتھ مدرسے میں طب کی تعلیم حاصل کی ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت ان کی طرف ایک پیغام بھیجتا ہوں اور ان کو محل کے اندر بلاتا ہوں۔ وہ جیسے ہی یہاں پہنچیں گے وہ آپ کی کنیز کا علاج شروع کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ مرض ان کے ہاتھ آ جائے۔ سلطان نے کہا، فوراً یہ کام سر انجام دیا جائے۔ حکیم نے اسی وقت خط لکھا اور قاصد کے ہاتھ بھیج دیا۔ قاصد خط لے کر چلا گیا تو اتنے میں شاہی حکیم لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا، سلطان معظم میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر جان کی امان پاؤں تو پوچھ سکتا ہوں؟ تو سلطان نے کہا، اے حکیم تم نے جو بھی پوچھنا ہے پوچھ۔ تو شاہی حکیم نے کہا، سلطان معظم آپ کی فوج کے اندر لاکھوں کی تعداد میں سپاہی ہیں، آپ کی سینکڑوں کی تعداد میں سپہ سالار ہیں، آپ کے دربار کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں کنیزیں ہیں اور آپ کے اور بھی قریبی ساتھی ہیں، لیکن میں نے آپ کو کبھی بھی ان کی تکلیف میں اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ آپ کا سب سے قریبی ساتھی ابن یوسف، جس کو آپ سب سے زیادہ وفادار سمجھتے ہیں، میں نے آپ کو اس کے لیے بھی اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ لیکن ایک عام سی کنیز کی خاطر جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور آپ کے پاس کنیز بن کر کیسے آئی، آپ اس کو تکلیف میں دیکھ کر اتنا پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگے اور کہا کہ اے حکیم تم نہیں جانتے یہ کنیز میرے لیے اتنی خاص کیوں ہے۔ جس پر حکیم کہنے لگا، حضور آج تک سب کنیز اور آپ کے لشکر میں موجود سپاہیوں کے دلوں میں یہی سوال گونج رہا ہے کہ پھر وہ کنیز آپ کے لیے اتنی خاص کیوں ہے؟ سلطان نے کہا کہ آج میں تم کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سلطان کہنے لگا، ایک دفعہ میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک قبیلے کا محاصرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس قبیلے کے حاکم کو ہمارے آنے کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔
کیونکہ اس کا ایک جاسوس ہمارے درمیان موجود تھا۔ جیسے ہی ہم اس قبیلے کے قریب گئے، اس کے سپاہیوں نے ہم پر دعوی بول دیا، اور ان کا حملہ اچانک اتنا زیادہ تھا کہ کس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ پتھر کہاں سے آ رہے ہیں۔ سارے سپاہی اپنی جان بچانے کے لیے جنگل کے اندر بھاگ گئے، اور کوئی کہیں چھپ گیا تو کوئی کہیں پر۔ میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ میں کبھی بھی پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگوں گا، لہٰذا میں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہم یہاں سے نہیں بھاگیں گے، چاہے ہمیں اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ سپاہی میرے حکم پر تو رک گئے، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ ہم تھوڑی تعداد میں ہیں اور دشمن کے سپاہی بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ بے شک ہم دشمن کے کئی سپاہیوں کو تو مار دیں گے، لیکن ہم فتح کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ فتح کا صحیح وقت نہیں تھا۔ اور میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں اپنی ضد پر اڑا ہوں تو میں سارے سپاہیوں کی جان کو کھو دوں گا، لہٰذا میں نے ان کو حکم دیا کہ سارے سپاہی اپنی اپنی جان بچانے کی خاطر پورے جنگل کے اندر پھیل جاؤ، تاکہ دشمن کے سپاہیوں کو تمہیں تلاش کرنے میں مشکل آئے، اور وہ یہ سمجھے کہ شاید ہم کہیں غائب ہو گئے ہیں اور وہ واپس چلے جائیں گے، اور جب دیکھیں گے کہ دشمن کے سپاہی پیچھے چلے گئے ہیں تو فلاں غار کے اندر سارے سپاہی اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر ہم وہاں سے اپنے محل کی طرف واپس لوٹیں گے۔ یہ حکم دیتے ہی سارے سپاہی اپنا راستہ لیے اس جنگل کے اندر چلے گئے۔ میں اکیلا تھا، میرے نیام کے اندر تلوار تھی اور ہاتھ میں خنجر نکالا ہوا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ جنگل بہت گھنا ہے، اس کے اندر کوئی بھی وحشی جانور مجھ پر حملہ کر سکتا ہے۔ میں تیزی کے ساتھ جنگل کے اندر جا رہا تھا کہ اچانک ایک تیر کمان سے نکلا اور سیدھا میرے سینے میں لگنے ہی والا تھا کہ اچانک سے ایک لڑکی میرے آگے آئی اور وہ تیر اس کی پیٹھ کے اندر لگ گیا۔ وہ تیر اس کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر جا لگا، وہ لڑکی زمین پر گر گئی۔ میں بڑا حیران ہو گیا، کیونکہ وہ اجنبی تھی، اس کا لباس ایک عام سا تھا۔ میں نے جب اس کو سیدھا کیا تو دیکھا کہ وہ تو اسی جنگل کی رہنے والی لگ رہی تھی۔ میں بڑا حیران تھا کہ ایک جنگلی لڑکی نے آخر میری جان کیوں بچائی، حتیٰ کہ اس کی اپنی جان بھی جا سکتی تھی۔ میں نے اس لڑکی کے جسم سے آدھا تیر توڑا، اس کو الٹا اٹھایا اور اس کو غار کے اندر لے گیا، جہاں میں نے سپاہیوں کو کہا تھا کہ تم وہاں سب اکٹھے ہو جانا۔ میرے پہنچنے سے پہلے ہی باقی سپاہی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ میں نے خنجر گرم کیا اور اس لڑکی کے پیٹ سے تیر نکالا۔ اس وقت میں نے اس کی تکلیف دیکھی تھی، اور میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی ایک کلمے کی تکلیف کا قرض ضرور ادا کروں گا۔ لیکن جب وہ لڑکی ہوش میں آئی اور میں نے اس سے وجہ پوچھی کہ آخر تم نے میری جان کیوں بچائی، تو جو اس نے مجھے جواب دیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ اے بہادر انسان، میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو، میں نے کبھی تمہیں نہیں دیکھا، لیکن آج پہلی مرتبہ جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ تیرے بعد کوئی بھی اتنا بہادر انسان نہیں آئے گا جو مسلمانوں کو ان کے حقوق کی حفاظت کرنے میں مدد کرے گا۔ میں نے تمہارے چہرے سے ہی دیکھ لیا تھا کہ تم بڑی فتوحات کرو گے، اور تم ضرور بیت المقدس کے مسلمانوں کے لیے خاص کچھ کرو گے۔ یہ سن کر میں اور سارے سپاہی حیران ہو گئے کہ ایک جنگلی لڑکی کو کیسے پتا کہ سلطان اتنا بہادر ہے، اتنی بڑی فتوحات حاصل کرے گا۔ تو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا کہ اگر دیکھنے کے لیے آنکھیں موجود ہوں تو حضور آپ کے چہرے میں ہی سب کچھ واضح نظر آ جاتا ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں اس سلطنت کا سلطان ہوں تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے اتنا بڑا احسان اتنے عظیم انسان پر کر دیا ہے۔ اے حکیم، میں اس لڑکی کو 2 ماہ تک اس کی ریڑھ کی ہڈی میں تیر لگنے کی وجہ سے تکلیف میں تڑپتا ہوا دیکھتا رہا، لیکن اس لڑکی کو جتنی بھی تکلیف ہوتی جب میں اس کے سامنے جاتا تو اپنے چہرے پر ذرا بھی درد تکلیف کو محسوس نہیں ہونے دیتی تھی، تاکہ میں خود کو قصوروار نہ سمجھوں۔ اس لیے وہ اپنی تکلیف کو میرے سامنے چھپا دیتی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ کتنی زیادہ تکلیف میں ہے، حتیٰ کہ اس تکلیف کی وجہ سے وہ کئی ماہ چل بھی نہیں سکی۔ وہ بستر پر پڑی رہی، لیکن اللہ نے اسے شفا دی، اور جب وہ صحت یاب ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ تم بتاؤ آخر میں تمہاری کیسے مدد کروں؟ تو اس نے کہا حضور آپ میری مدد نہ کریں، بلکہ آپ مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں اور اپنے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہونے کا شرف حاصل کرنے دیں۔ جب یہ بات میں نے سنی تو میں بڑا حیران رہ گیا۔ ایک جنگل کے اندر رہنے والی لڑکی کے اندر سعادت کا جذبہ اتنا ہو سکتا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اے حکیم، یہی وجہ ہے کہ وہ نوجوان قبل میرے بہت زیادہ قریب ہے۔ میں اسی دن سے
اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہوں اور اس لیے میں اس پر اپنی جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شاہی حکیم بھی بڑا حیران ہوا۔ ایک آلسی کنیز کو اس نے اتنا خوش نصیب کبھی نہیں دیکھا کہ جس کو تکلیف میں دیکھ کر وقت کا سلطان بھی تکلیف میں ہے۔ اب چاہے حکیم کا بھیجا ہوا پیغام اس کے دوست تک پہنچا تو پیغام سنتے ہی وہ حکیم فور سلطان کے محل کے اندر داخل ہو گیا۔ سلطان نے انہیں حکم دیا کہ تمہیں جو بھی انعام چاہیے ہوگا تمہیں مل جائے گا، لیکن میری اس بہادر نوجوان کنیز کو صحت یاب کر دو۔ انہوں نے اس نوجوان لڑکے کا معائنہ کرنا شروع کر دیا۔ 2 دن تک وہ اس کو دوائیاں دیتے رہے، جڑی بوٹیاں کھلاتے رہے، لیکن انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو چند دن پہلے شاہی حکیم دے چکا تھا۔ اپنی بہن کو تکلیف میں دیکھ کر سلطان انتہائی پریشان ہو رہے تھے۔ اسی دوران سلطان کے محل کے اندر ایک نوجوان ملازم تھا جو کہ محل کی صفائی میں دوسرے ملازموں کے ساتھ کام کرتا تھا۔ جب اس نے سلطان کو پریشانی کی حالت میں دیکھا اور اسے پتہ چلا کہ سلطان کی بات اور کنیز موت کے قریب پہنچ چکی ہے، وہ ایک دن کی چھٹی لے کر محل سے چلا گیا۔ حالانکہ اسے محل انچارج نے پوچھا بھی کہ تم چھٹی لے کر کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا گھر تو بہت دور ہے، تم ایک دن کے اندر پہنچ بھی نہیں پاؤ گے، تو پھر تمہارے جانے کا کیا فائدہ؟ تو اس نے کہا حضور بس ایک دن کی چھٹی چاہیے، مجھے کچھ کام ہے، میں ایک دن کے اندر لوٹ آؤں گا۔ وہ مزدور اسی وقت پیدل چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں کے اندر پہنچا۔ اس گاؤں میں اس کا ایک دوست رہتا تھا جو کہ وہ اماروں کے ساتھ مل کر مزدوری کرتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے دوست کے اندر بہت صلاحیت ہے، لیکن اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس وسیلہ نہیں ہے۔ وہ جب اپنے دوست کے پاس پہنچا تو وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے اپنے آنے کی وجہ بتائی اور کنیز کا سارا حوال بتایا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں تو بہت ماہر ہے، دنیا کی ہر جڑی بوٹیوں کے بارے میں جانتا ہے، دنیا کی کوئی بھی بیماری تم سے دور نہیں ہے۔ آج تمہارے پاس اپنے آپ کو ثابت کرنے کا بہت بڑا موقع ہے۔ تم اگر یہ کام کر لیتے ہو، نہ صرف تمہاری زندگی سنور جائے گی بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی تمہیں اپنے ساتھ رکھ لیں گے۔ اس مزدور دوست نے کہا کہ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے تمہاری کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ کہنے لگا کہ سلطان کے قریبی کنیز سخت بیمار ہے۔ شاہی حکیم حتیٰ کہ شہر کے بڑے بڑے حکیموں نے اس کا علاج کیا، لیکن ابھی تک اس کو شفا نہیں مل سکی، اور اسی وجہ سے ہمارا سلطان بہت زیادہ شدید تکلیف میں ہے۔ تم میرے ساتھ چلو، میں سلطان سے درخواست کروں گا تو اپنی قریبی کنیز کا علاج کروانے کے لیے تمہیں ایک موقع ضرور دے اور تم اپنی قابلیت کو ثابت کر لینا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، جی تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک کام سے مزدور کو سلطان اپنے سب سے قریبی کنیز کا علاج کیسے کرنے دے گا؟ میرے پاس تو حکمت کی کوئی بھی فرض نہیں ہے، میں تو ایک عام سا ملازم ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہیں کسی بھی سند کی ضرورت نہیں ہے، تم بس میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد وہ دونوں محل کی طرف چل پڑے اور سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچے۔ سلطان کا ملازم سلطان سے کہنے لگا، حضور میری اتنی اوقات نہیں کہ میں آپ سے بات کر سکوں، لیکن حضور میں جانتا ہوں کہ آپ کے قریب کنیز سخت بیمار ہے اور ابھی تک اس کو شفا نہیں مل رہی۔ حضور میرا ایک دوست ہے جو دنیا کی ہر جڑی بوٹی کے بارے میں جانتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی مرض اسے چھپا نہیں ہے۔ حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ اسے موقع دیں۔ سلطان نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے دوست کو بلاؤ۔ اس نے ساتھ ہی باہر سے اپنے دوست کو اندر بلایا۔ سلطان نے اسے اجازت دے دی۔ اس کے بعد وہ نوجوان سیدھا شفا خانے کے اندر پہنچا۔ بڑے بڑے حکیم اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس نوجوان نے کنیز کا معائنہ شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو اس نوجوان نے کہا کہ سلطان معظم، اس کنیز کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اس کے لیے 3 جنگلی ہرن چاہیے۔ یہ سن کر شاہی حکیم نے کہا، اے نوجوان، کیا تم ہم سب کو بیوقوف سمجھتے ہو؟ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے ہر قسم کی جڑی بوٹیاں تیار کی گئی، ان جڑی بوٹیوں سے ان کو شفا نہیں ملی، اور تم کہہ رہے ہو کہ 3 جنگلی ہرنوں سے اس کا علاج ہوگا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو سلطان نے شاہی حکیم کی طرف دیکھا اور کہا، تم خاموش ہو جاؤ اور اس نوجوان کو اپنا کام کرنے دو۔ سلطان نے ابھی اور اسی وقت 3 جنگلی ہرن پکڑ لانے کا حکم دیا، لیکن سلطان خود بھی حیران تھے، کتنی بڑی بیماری کا علاج 3 ہرن کے ساتھ کیسے ممکن ہے؟ سپاہی چند ہی گھنٹوں میں 3 ہرن پکڑ کر لائے۔ اس نے ایک ہرن کو ذبح کرنے کا کہا اور پھر اس کا گوشت بھون کر کنیز کو کھلا دیا گیا، جو کہ موت کے قریب جا چکی تھی۔ جیسے ہی اس کو گوشت کھلایا گیا تو سارے حکیم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اس کے پیٹ میں نہیں ٹک پائے گا، لیکن وہ گوشت باہر نہ آیا۔
جس پر سلطان اور سارے شاہی حکیم بھی حیران تھے۔ اب دوسرا دن گزرا۔ اس نوجوان نے دوسرا ہرن ذبح کرنے کو کہا اور اسی طرح گوشت کو بھون کر کنیز کو کھلا دیا گیا، اور پھر تیسرے دن بھی ایسا ہی کیا گیا۔ شام کا وقت ہوا تو کنیز بالکل صحت مند ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی اور شاہی حکیم بھی حیران تھے کہ اگر اس نوجوان نے اس کا علاج کیسے کر لیا، حالانکہ ہم اتنے تجربہ کار ہیں، ہمارے پاس اس کا علاج ہی نہیں تھا۔ سلطان نے اس نوجوان کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا، بتاؤ آخر تم نے اس کا علاج کیسے کر لیا؟ تو وہ کہنے لگا، سلطان معظم، اگر آج آپ مجھ سے یہ نہ پوچھتے تو اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتاتا، حتیٰ کہ آپ کے شاہی حکیموں کو بھی نہ بتاتا، جن کو اپنے علم اور تجربے پر بہت غرور ہے۔ لیکن حضور، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے آپ کے قریب کنیز کا معائنہ کیا تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ کنیز کے پیٹ کے اندر کچھ ایسے جراثیم داخل ہو گئے ہیں جن کو صرف ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی کے اندر پایا جانے والا زہر ہی ختم کر سکتا ہے۔ لیکن حضور، وہ جڑی بوٹی آج سے 2 دن پہلے پوری جنگل کے اندر ختم ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر وہ جڑی بوٹی نہ ملی، جس نوجوان قریب کنیز کی موت ہو جائے گی۔ پھر میرے دماغ میں خیال آیا، اس جڑی بوٹی کو کالے ہرن بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور اس جنگل میں کالے ہرن بڑے پڑے ہیں، اور یقیناً انہوں نے یہ جڑی بوٹی ضرور کھائی ہے، اور اس جڑی بوٹی کا اثر ان کے گوشت میں ضرور ہوگا۔ تو جب ہرن کا گوشت اس کنیز کو کھلایا گیا تو گوشت کے اندر جڑی بوٹی کے زہر نے اثر دکھانا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ آپ کی کنیز کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ اور جب 3 دن تک اس نے مسلسل گوشت کھایا تو اس جڑی بوٹی نے اپنا پورا اثر دکھا دیا، اور اس کے پیٹ میں ساری بیماریاں ختم ہو گئی، اور اسی وجہ سے یہ نوجوان کنیز جو آپ کی بہت قریبی ہے، صحت یاب ہو گئی ہے۔ یہ سن کر سلطان بہت حیران ہو گئے۔ ایک نوجوان جو مزدوری کرتا ہے اتنا عقل مند اور تجربے کار کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان نے فوری حکم دیا، اس نوجوان کو آج سے شاہی حکیم کے طور پر محل میں رکھا جائے گا۔ یہ ہمارے زخمی سپاہیوں اور بیماروں کا علاج کرے گا۔ اس طرح چند سکوں پر مزدوری کرنے والا نوجوان اپنی عقل مندی اور تجربے کی وجہ سے سلطان کے محل کا شاہی حکیم بن گیا۔